الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج ہم مکروہات وضو کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکروہ وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور وضو کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے کرنے سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، وضو کا جو کامل ثواب ہے وہ بندے کو نہیں ملتا ہے۔ مکروہات وضو میں سب سے پہلا عمل جس سے وضو کے ثواب میں کمی آتی ہے وہ ہے وضو کرنے کے لیے نجس جگہ بیٹھنا۔ ایسی جگہ کہ جو پلید ہے، جو ناپاک ہے، اس جگہ پر بیٹھنا وضو کرنے کے لیے یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر وضو کرنا، چونکہ ہماری مساجد میں جو وضو خانے ہوتے ہیں اور بیت الخلاء ہوتے ہیں یہ فنائے مسجد میں ہوتے ہیں۔ فنائے مسجد یہ وہ مسجد کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مسجد سے باہر ہوتا ہے، تو فنائے مسجد میں وضو کرنا شرعی طور پہ جائز ہے، بلکہ وہ تو ہیں ہی اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر وضو کرتا ہے تو اس شخص کا مسجد کے اندر وضو کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ کی جانب تھوک یا کھنکار یا کلی کرنا یہ مکروہ عمل ہوتا ہے۔ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو تھوک پھینکنا ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، اور نہ ہی کھنکار پھینکیں اور نہ ہی کلی کریں۔ اسی طرح سے عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے دوران دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو حالت وضو میں جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دنیاوی باتیں کرنا یہ شرعی طور پہ ناجائز ہوتا ہے، اور وضو کے اوپر جو اللہ ثواب عطا فرمانے والا ہوتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اس سے وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کریں، اتنا زیادہ استعمال کرنا کہ بس نل کھول دیا اور باتوں میں مصروف ہو گئے تو پانی کا ضیاع ہے۔ اور اس وقت تو ہمارے بہت سارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جو پانی سے محروم ہیں، تو ہمیں پانی کی قدر اور منزلت کو پہچاننا ہے۔ اتنا کم پانی استعمال کرنا یہ سنت بھی ادا نہ ہو، یعنی بالکل اتنا کم پانی استعمال کریں یہ سنت بھی ادا نہ ہو، یہ عمل بھی مکروہ ہوتا ہے۔ منہ کے اوپر کچھ لوگ پانی مارتے ہیں، جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر یوں چہرے کے اوپر مارا جاتا ہے، تو چہرے کے اوپر پانی مارنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے قرآن عزیز قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ پاک ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو باقی ڈھانچہ تیار ہو چکا، لیکن اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے بندہ مومن کا جو چہرہ ہے وہ خود بنایا ہے، تو اس لیے یہ صورت رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جب پانی مارا جاتا ہے، پانی پھینکا جاتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو دھونا یہی سنت مبارکہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، جب آپ مسح کر رہے ہوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، کچھ لوگ جب سر کا آغاز کرتے ہیں اور گدی تک لے کر جاتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے گلے کا مسح بھی کرتے ہیں، تو یہ گلے کا مسح کرنا یہ شرعی طور پہ ناجائز ہوتا ہے، اور وضو میں یہ عمل مکروہ ہے، گلے کا مسح نہیں کیا جاتا۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے کلی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، بلکہ یہ عمل دائیں ہاتھ سے ہو، دائیں ہاتھ سے کلی ہوگی اور دائیں ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ عمل مکروہ ہے، اگر ناک کو صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب سر کا مسح کر رہے ہوں تو 3 مرتبہ نئے پانی کے ساتھ سر کا مسح کرنا یہ عمل مکروہ ہوتا ہے۔ وہ پانی جو آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ چکا ہے اسی کو ہی استعمال کریں، اسی کے ساتھ ہی اپنے سر کا مسح کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ مسح کرنا یہ عمل اور نئے پانی کے ساتھ کرنا یہ عمل وضو میں مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں
اور اپنے ہونٹوں کو اور اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لینا، اور اتنا بند کر لینا کہ جس سے ہمارے ہونٹ اور ہماری آنکھوں کا یہ باہر والا حصہ یہ خشک رہ جائے، تو اس صورت میں وضو ناقص ہوتا ہے۔ یہ بھی ہونٹوں کا اور آنکھوں کے بالائی حصے اور بیرونی حصے کا دھلنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو اپنے ہونٹ اندر کو کر لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے، تو اس صورت میں آنکھوں کا کچھ حصہ اور ہونٹوں کا کچھ حصہ یہ خشک رہ جاتا ہے، جس سے وضو ناقص ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں عمل یہ ہے کہ وضو ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ بہت سی جگہ جو ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہر سنت کا ترک یہ مکروہ ہے۔ آپ سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ اعضائے بدنیہ کو دھوتے ہیں، اور اگر آدمی کو سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اور ہر مکروہ کا ترک وہ سنت ہے، یعنی ہر وہ عمل جو مکروہ ہے اس کو چھوڑ دینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک بار چہرہ دھونا یہ ضروری بات ہے، 2 مرتبہ دھونا یہ دونا ثواب ہے، اس میں دگنا ثواب ہے۔ اور پھر حضور کے جو اگلے کلمات تھے وہ حضور نے ارشاد فرمائے کہ 3 مرتبہ وضو کرنا، 3 مرتبہ اعضائے بدنیہ کو دھونا، یہ اعضائے وضو کو دھونا یہ میرا اور اگلے نبیوں کا یہ طریقہ ہے۔ یعنی 1 مرتبہ دھونے پر تو ضروری بات ہے، 2 مرتبہ دھوئیں گے تو دگنا ثواب ہے، اور 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ صرف امام الانبیاء کی سنت نہیں بلکہ 1,23,999 انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو ساتھ شامل کرتے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی یہ سنت مبارکہ ہے جو ہم حالت وضو میں ادا کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے مکروہات وضو کو پڑھا، انشاءاللہ تعالی اگلی